صلى الله عليه وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اس آیت شریفہ کا تعلق ما قبل کی آیت شریفہ سے ہے۔ ما قبل کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش، اس کی خوبصورتی اور عیش و عشرت کی خاطر، اچھی زندگی کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال سے مراد آخرت کی طلب نہیں بلکہ دنیا سنور جائے، صحت مل جائے، روزی میں اضافہ ہو جائے، یا نام و نمود کے خاطر دوسروں کے دلوں میں عزت کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں۔ ایسے کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں تو بھرپور صلہ دیں گے۔ جو نیک عمل انہوں نے کیا ہے دکھاوے کے لیے، جو بھی ہو، ہم ان کو دنیا میں بھرپور صلہ دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے یہ عمل دکھاوے کے لیے کیا یا دنیا کی خاطر کیا، آخرت کے اعتبار سے وہ تمام کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آخرت میں اگر ان اعمال کے ذریعے وہ یہ چاہے کہ میرا رتبہ بڑھ جائے، میرا درجہ بلند ہو جائے یا آخرت کی نعمتیں مل جائے، تو نہیں ملے گی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے چاہا تھا کہ میں خرچ کر رہا ہوں تو لوگ مجھے غنی کہے، لوگ عزت کرے، وہ سب دنیا میں اس کو مل گیا۔ ہاں، میں جہاد کر رہا ہوں، لوگ مجھے بہادر کہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کرے، میں اچھی تقریر کر لیتا ہوں، میں اچھا عالم ہوں، لوگ میری عزت کرے، لوگ دستبوسی کرے، جو کچھ انہوں نے چاہا وہ دنیا میں اسے مل گیا۔ آخرت کے اعتبار سے ان کے یہ اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں، برباد ہیں۔ اس آیت شریفہ کے متعلق حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں۔ ایک تو اس آیت شریفہ کا عام مفہوم ہے، اب وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر اس کے عمل صالح سے اس کی نیت یہ ہے کہ دنیا ملے، تو ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا مل جائے گا، اللہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن ایک شان نزول کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ اگر صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں، کسی پریشان حال کی مدد کرے، یا اور بھی کسی طرح کوئی نیکی کا کام کرے، تو اللہ تعالی وسعت رزق وغیرہ کے ذریعے، دنیاوی آسائش کے ذریعے اللہ ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اصل میں ایک اخروی نعمت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تب آخرت کی نعمتیں ہیں، پر ایمان نہیں ہے تو آخرت کی نعمتیں نہیں ہیں۔ وہ قرآن شریف کی آیت شریفہ ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کافروں کے عمل کے بارے میں، تو جو کسی کی خیر خواہی کر رہا ہے، امداد کر رہا ہے، کسی کی دلجوئی کر رہا ہے، کافر کفار، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہم نے قصد کر کے، قصدن ان کے تمام اعمال کو باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے بنا دیا جو روزن سے نظر آتے ہیں۔
جیسے گرد و غبار کے باریک باریک جو ذرات ہوتے ہیں، روشن دان سے جب دیکھو، جب دھوپ کی جو شعاعیں پڑتی ہے اس میں باریک باریک نظر آتی ہے، لیکن ہم اگر اس کو چھونا چاہے یا اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو کافروں کے اعمال، نیک عمل کی یہی مثال اللہ نے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا عمل ایسے اللہ نے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا جو روزن سے نظر آتے ہیں، بس صرف نظر آتے ہیں، کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ تو کافروں کا یہ عمل آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح ایک اور مثال قرآن شریف میں ہے، سورہ نور کی آیت شریف ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ سراب، چھوٹی سین سے، ایک تو شراب اور ایک ہے سراب۔ ابھی سراب کیا ہے؟ قرآن نے اس کی مثال پیش کی ہے۔ ابھی جیسے دھوپ ہے، کڑی دھوپ ہے، آپ ہائی وے پہ چل رہے تو آپ کو ایسے لگے گا سامنے پانی لہر مار رہا ہے، یا ریگستان میں جائے تو ریت پر ایسا لگے گا کہ پانی جو لہر مار رہا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے قریب جائیں گے تو ایسا لگے گا کچھ نہیں ہے نا۔ دکھتا ہے سڑکوں پر، خاص کر ہائی وے وغیرہ پر ایسا لگتا ہے پانی ہے، یا چٹیل میدان میں لگتا ہے۔ اللہ اسی کو سراب کہتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے اعمال کی تمثیل مثال اسی سے پیش فرمائی ہے۔ ہم جب اس کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، پانی نظر نہیں آتا ہے، یہی کافروں کو۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کے جو عمل ہے سراب کے مانند ہے، بقیعہ، صحرا میں پڑے ہوئے سراب کے مانند، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا ہے۔ ایسے کافر جو دنیا میں صلہ رحمی کریں گے، نیکیاں کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ آخرت میں ہمیں اس کا کچھ مل جائے، تو آخرت میں جب اپنے وہ نیک اعمال کو تلاش کریں گے تو وہ نیک اعمال بیکار ہے، سب باطل کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ میسر نہیں ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ کہ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا۔ اس کے متعلق یہ کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، جنگ میں شریک ہوتے تھے، لیکن دل میں تو کفر چھپا ہوا تھا۔ تو جو جہاد میں ان کا شریک ہونا یہ صرف دنیاوی فائدے تک ہی، اس کا صلہ صرف دنیا تک ہی، کہ جب غزوات میں شریک ہوتے، جہاد میں شریک ہوتے، جنگ میں جاتے تو جو مال غنیمت آتا تو انہیں مل جاتا، بس ان کا فائدہ یہیں تک تھا۔ منافقین کو ان کا یہ عمل آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو کافروں کے جو اعمال صالحہ ہے آخرت میں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کی خاطر عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا ہی میں اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا یا کوئی ان کا بدلہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔